بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج آپ کے اسلامیات کے کام میں ہم حدیث نمبر 3 دیکھیں گے۔ یہاں حدیث آپ کے سامنے ہے، میں اس کو پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ بیٹے یہاں آپ کے سامنے اس کا ایک دفعہ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرواتی ہوں۔ خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے، من جس نے، تعلم سیکھا، القرآن قرآن، وعلمہ اور اس کو سکھایا یعنی اس کی تعلیم دی۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ آپ نے اسی طریقے سے اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔ آگے بیٹے جو قرآن ہے اس کے معنی دیکھیے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لفظ قرآن لفظ قراتن سے بنا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور جمع کی ہوئی کتاب کے ہیں۔ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے۔ قرآن کریم کلام الہی ہے، اس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ وہ پہلو خواہ دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں یا سائنسی ہوں، انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرنے والی یہ مکمل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے مثال کتاب ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے اور تمام حکمتوں سے بھرپور کتاب ہے۔ یہ کتاب مکمل اور دائمی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب میں تمام کلی احکامات انسانوں کی ہدایت کے لیے دے دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ کو جاننے کا ذریعہ ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں انسان کو رہنمائی فراہم کرتی ہے اور انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ تمام مسائل کا حل ہے۔ انسان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے تک تمام مسائل کا حل اس قرآن پاک میں موجود ہے، جو انسان کو فلاح کی راہ دکھاتا ہے۔ قرآن کی رہنمائی انسان کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر فلاح کی زندگی کا راستہ دکھاتی ہے اور اسے آخرت کی منازل کو آسانی سے طے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ یوں معلوم ہوا کہ قرآن انسان کی کامیابی کی ضامن ہے اور اسے غفلت سے بچا لینے والی کتاب ہے۔ دنیا بھر میں وہی لوگ غالب رہے جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور فلاح اور کامیابی حاصل کی۔ قرآن کی غفلت کی وجہ سے ہی لوگ عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے، یعنی جب انسانوں نے اس کتاب کی تعلیمات سے غفلت برتی، اس کو پڑھنے سے، اس کو سیکھنے سے غفلت برتی، تو پھر وہ عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے اور ذلت ان کی زندگی کا مقدر بنا دی گئی۔ قرآن کریم کے اعجازات کا شمار ناممکن ہے، یعنی یہ ایک ایسی دائمی کتاب ہے جو انسان کی زندگی کو فلاح کی طرف موڑتی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں گے تو پھر ہم ایک کامیاب انسان شمار ہوں گے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیا جائے گا۔ بیٹے یہاں میں نے آپ کے سامنے اس کی تشریح مکمل کر دی۔ درسی کام میں آپ مشکل و مختصر سوالات کا حل یہیں سے دیکھیں گے اور کثیر الانتخابی سوالات کا حل کریں گے۔ بچوں آپ کے پاس آپ کی PTB کی بک موجود ہے، آپ کے پاس آپ کے سلوشنز موجود ہیں
وہاں پر اس کی تشریح آپ کے سامنے موجود بھی ہوگی. یہاں میں نے بھی اس کی تشریح ایک دفعہ آپ کے سامنے کر دی ہے. آپ کلاس میں کروائے گئے طریقے کے مطابق مشکل سوالات کا حل کریں گے اور کثیر الانتخابی کی مشق خود گھر میں کریں گے. یعنی آپ اس کروائی گئی تشریح میں سے کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں انہیں اپنی رف کاپی پر لکھ کر دیکھیں گے اور مختصر سوالات بھی لکھ کر دیکھیں گے. جزاک اللہ خیراً.